قوموں کا سب سے بڑا زوال اخلاقی ہوتا ہے. قومیں معاشی دیوالیاپن سے ختم نہیں ہوتی، قومیں جنگوں سے بھی برباد نہیں ہوتی، اور قومیں قحط اور بیماریوں کے ہاتھوں بھی تباہ نہیں ہوتی. قومیں ہمیشہ اخلاقی زوال سے برباد ہوتی ہیں. قومیں اس وقت تباہ ہوتی ہیں جب روم کو آگ لگتی ہے لیکن نیرو محل کی چھت پر بانسری بجاتا ہے. قومیں اس وقت تباہ ہوتی ہیں جب لوگ بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں لیکن بادشاہ رقص کی محفلوں کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اور قومیں اس وقت برباد ہوتی ہیں جب لوگ مہاجر ہو کر کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہوتے ہیں لیکن سیاستدان، لیکن حکمران دوروں پر ہوتے ہیں. اور ہم بھی بدقسمتی سے اسی اخلاقی زوال کے دھانے پر کھڑے ہیں. جب بھی پاکستان کے نظام کو دیکھتا ہوں، میں اپنے بیوروکریٹک سسٹم کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے اس ملک کے اکثر شعبے اس زخمی گدھے کی طرح دکھائی دیتے ہیں. اور اس نظام، اس سسٹم کو چلانے والے لوگ ایسے گدھ جن کی چونچیں گردن تک اس سسٹم کے خون سے لتھڑی ہیں. اس میں میں بھی شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہیں. ہم سب اس ملک کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ اس ملک کا سسٹم ٹھیک نہیں، اس میں انصاف نہیں، اس میں میرٹ نہیں، اس میں قانون اور آئین کا احترام نہیں، اس کی سیاست اچھی نہیں اور اس کی پالیسیوں کی سمت درست نہیں. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے. ہم نے اس سسٹم کو بہتر بنانے، اسے صاف کرنے، اسے پاک کرنے کے لیے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس ملک نے ہمیں کچھ نہ دیا ہو، لیکن سوال یہ ہے ہم نے آج تک اس ملک کو کیا دیا ہے. ناظرین، کسان یا زمیندار فصلوں کی حفاظت کے لیے کھیتوں کے گرد باڑ لگاتے ہیں. اس باڑ کی ذمہ داری فصل کی حفاظت ہوتی ہے، لیکن جب باڑ ہی فصل کو کھانے لگے تو حالات اس وقت خراب ہوتے ہیں. اسی طرح جب چوکیدار چور بن جاتا ہے، امام مسجد کی اینٹیں، سیمنٹ، بجری اور سریا بیچ دیتا ہے، پولیس ڈاکو بن جاتی ہے، جج بے انصافی کرتا ہے، فوج اپنے ہی شہریوں کو فتح کرنے لگتی ہے، قانون ساز قانون توڑنے لگتے ہیں، سیاستدان سیاست کو کاروبار بنا لیتے ہیں، ریوڑ کا رکھوالا بھیڑ بکریاں ذبح کرنے لگتا ہے، اور عوام ملک کو لوٹتے، برباد ہوتے اور خراب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے. اور ہمارے ملک کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اس ملک کو اس کی باڑ کھا رہی ہے. اس کے چوکیدار چور بن چکے ہیں اور ملک کے مالک یعنی عوام منہ دیکھ رہے ہیں. چنانچہ اس کے اندر کا زخم گہرے سے گہرا ہوتا چلا. پاکستان کی اتنی بڑی جمہوری حکومت میں وفاقی وزیر کو پراڈو گاڑی دینے کے لیے قواعد و ضوابط میں ریلیکسیشن کوئی بڑا واقعہ نہیں. لیکن اگر یہ بڑا واقعہ نہیں تو 6 بر اعظموں پر پھیلی مسلم ریاست کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری چادر کے بارے میں کیوں پوچھا گیا تھا؟ اپنے اختیارات سے تجاوز پر پچھلے سال اسرائیل کے عوام نے اپنے صدر سے استعفیٰ کیوں لیا تھا؟ ناروے، ڈنمارک، فرانس، جرمنی اور جاپان کی حکومتیں چھوٹے چھوٹے بلوں میں ہیرا پھیری، ہوٹل کے مہنگے کمروں میں ٹھہرنے اور سرکاری خزانے سے دوستوں کو کھانا کھلانے کے جرم میں اپنے وزیروں، مشیروں، سفیروں اور صدروں کو فارغ کیوں کر دیتی ہے؟ اور سرکاری امارات کے ناجائز استعمال پر گورڈن براؤن قوم سے معافی مانگنے پر کیوں مجبور ہو جاتے ہیں؟ ناظرین، یہی وہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں جو قوموں کے مقدر اور قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ کرتے ہیں، اور ہم فیصلے کی اس قوت سے محروم ہو چکے ہیں.